ثنا کی بالآخر کبیر سے جان چھوٹ ہی گئی۔ کبیر نے اپنی آزادی کی قیمت چکا دی، یعنی ثنا کو ڈائیورس دے کر، پر حاکم کی شرائط کو قبول کر لیا، اور دوسری طرف ملیحہ اور روحام کا تناؤ اسی طرح قائم ہے، بلکہ موہت کی دیوانگی نے ان کی دوریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ملیحہ بار بار روحام سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتا۔ وہ اپنی ساس سے بھی بات کرتی ہے، اس کی نند کے ساتھ جانے کیا مسئلہ ہے، وہ اپنی ماں کو اس کے ساتھ بات کرنے سے بھی روکتی ہے۔ دراصل میں اس کی وجہ موہت کا دوست ہے جو اس کی نند کا منگیتر ہے۔ اس نے اپنی منگیتر یعنی کہ ملیحہ کی نند کو یہ کہہ رکھا ہے کہ اس نے ملیحہ کے بارے میں کسی کے دل میں بھی ہمدردی پیدا نہیں ہونے دینی، کیونکہ اس نے میرے دوست کو دھوکا دیا ہے اور ادھر شادی کی ہے، اور یہ میرے دوست سے محبت کرتی ہے۔ اس کی نند اپنے منگیتر کے کہنے پر عمل کر رہی ہے، لیکن ملیحہ کی ساس کے دل میں ابھی تک ملیحہ کے لیے نرم گوشہ ہوتا ہے۔ وہ بار بار ہر کسی سے بات کرتی ہے۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ وہ روحام کو اپنے پاس بلائے گی، بٹھائے گی اور کہے گی، بیٹا کتنے بال خشک ہو رہے ہیں، آؤ میں تمہارے سر میں تیل لگا دوں۔ وہ اس کے سر کا مساج کرتے ہوئے اسے سمجھائے گی کہ بیٹا غلطی تو ہر کسی سے ہو جاتی ہے، مگر دیکھنا یہ چاہیے کوئی تمہارے ساتھ کتنا مخلص ہے، تمہیں ایک بار تو اس کی بات ضرور سننی چاہیے۔ مگر روحام خود غرضی سے یہ کہتا ہے کہ میں پیچھے دیکھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ اپنے دل و دماغ کے سب دروازے بند کر چکا ہوتا ہے، وہ کسی طرح بھی ملیحہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ روحام کی والدہ خاموش ہو کر رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ جوان بیٹے پر زبردستی تو نہیں کر سکتی۔ ادھر دوسری طرف حاکم داد کی پوری کوشش ہے کہ وہ ثنا اور روحام کے تعلقات کو دوبارہ بحال کر کے ماضی کی اپنی غلطیوں کی تلافی کرے، لیکن وہ اس وقت بھی انتہائی خود غرض ہو رہا ہے، کیونکہ اسے اپنی بیٹی کی تو تکلیف نظر آ رہی ہے، مگر کسی دوسرے کی بیٹی کی تکلیف نظر نہیں آ رہی۔ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ روحام اب شادی شدہ ہے، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس کی کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ وہ تو بس اب یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی اپنی بیٹی کی خوشیاں لوٹا دے۔ ایک بار تو روحام اسے جواب دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے، میں کوئی پپٹ تو نہیں ہوں کہ جب آپ نے چاہا اپنی بیٹی کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ حاکم علی نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ وہ شیرازی کمپنی کی ہونے والی پارٹی جو کہ روحام کی اچیومنٹ کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس میں اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے جاتا ہے تاکہ اس کی وہاں روحام سے ملاقات کروائی جا سکے۔ لیکن ثنا کو شک سا ہوتا ہے، وہ اپنی والدہ سے پوچھتی ہے کہ مما، کیا پاپا کو پتا تھا کہ روحام بھی وہاں ہے؟ وہ روحام کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے خود سے روحام سے اپنی راہیں جدا کی تھی۔ اس نے خود سے ایسا پلان کیا تھا کہ جیسے وہ بے وفائی کر رہی ہے، کیونکہ روحام تو اسے کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ پارٹی میں روحام کی نظریں ثنا پر ہی ہوتی ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب وہ بے ہوش ہو کر گرتی ہے تو وہ بھاگ کر اسے تھام لیتا ہے۔ اس وجہ سے حاکم علی کی بیوی کے دل میں تھوڑی سی امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید روحام کے دل میں ابھی بھی ثنا کے لیے جگہ ہے۔ حاکم کہتا ہے کہ روحام اب کچھ بھی کرے، چاہے کتنا بھی برا اس کے ساتھ رویہ کرے، وہ ہر حال میں اسے اپنی بیٹی کی زندگی میں لا کر رہے گا، کیونکہ وہ اس کی بیٹی کی خوشی ہے۔ ادھر ملیحہ اس پریگننسی کے دور میں گھر میں اکیلی رہ رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اسے روحام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، مگر روحام کہیں بھی نہیں ہے۔ روحام کو چاہیے تھا جس طرح سے اسے ایک اچھا انسان دکھایا گیا ہے، وہ اس وقت تو ملیحہ کا ساتھ نہ چھوڑتا، بعد میں چاہے اسے ڈائیورس دے دیتا، آخر کار وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ لیکن روحام نے اس وقت صرف مرد بن کر دکھایا، اس نے اپنے دل کے تمام دروازے ملیحہ کے لیے بند کر لیے ہیں، حالانکہ اسے ایک سینسٹیو اور اچھا انسان دکھایا گیا ہے۔ دوسری طرف موہت بار بار ملیحہ کو تنگ کرتا ہے، ملیحہ ہر بار اسے دھتکار دیتی ہے، مگر وہ اس حد بے شرم ہے کہ اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ اپنی جنونیت میں یہ بھی نہیں دیکھ
بتا رہا کہ ملیحہ اس سے تنگ ہے، بیزار ہے، کیونکہ اس نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ موہت کی ماں کہے گی کہ میں اس چڑیل سے اپنے بیٹے کا پیچھا چھڑا کر ہی رہوں گی، کیونکہ وہ ملیحہ کی وجہ سے اپنی ماں اور بہنوں سے بھی بدتمیزی سے پیش آتا ہے، کیونکہ اس پر یہ راز کھل چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے ہی ملیحہ سے دور ہوا ہے۔ وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ زبان سنبھال کر، وہ میری ہونے والی بیوی ہے، اگر اس کے ساتھ کسی نے غلط کیا یا اس کے بارے میں کوئی غلط بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور موہت کی والدہ اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ موہت نے خود سے ہی کسی وکیل سے بات کر کے ملیحہ کے لیے ڈائیورس پیپر تیار کروائے ہوتے ہیں۔ وہ فون پر وکیل سے کہتا ہے کہ آپ جلدی سے یہ ڈائیورس پیپر تیار کر دیں، کیونکہ میرے پاس اب وقت زیادہ نہیں ہے۔ ادھر دوسری طرف ملیحہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ روحام کو کیسے بتائے کہ وہ اس کے ساتھ مخلص ہے، وہ بے وفا نہیں ہے، وہ روحام کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ اسے جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ بیٹھ جاتی ہے کاغذ قلم لے کر۔ وہ روحام کو سب کچھ لکھ کر بتانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اس کی کوئی فون کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ وہ اپنی ساری دل کی باتیں لکھ کر روحام کے آفس کی سیکرٹری کو دے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ روحام کو دے دینا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر میں تنہا بیٹھی اپنی ڈائری پر لکھ رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس کی عادت ہوتی ہے، وہ دل ہی دل میں اپنی والدہ سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ امی، میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا ہے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے اپنے گھر کو بچانے کی آخری کوشش کی ہے۔ یہ ڈرامہ اب اپنی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ روحام کو پیپر مل جاتا ہے، مگر یہ کون سا پیپر ہوتا ہے، ملیحہ والا یا وہ ڈیورس پیپر جو موہت نے تیار کروایا ہوتا ہے؟ میرے خیال کے مطابق وہ ڈیورس پیپر ہی ہوں گے۔ ملیحہ کا خط بعد میں ملے گا، جس کے ملنے کا آپ کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ روحام اس کے خط کو پڑھے بنا ہی پھاڑ کر پھینک دے گا، کیونکہ ڈیورس پیپر ملنے کے بعد وہ اس خط کو پڑھتا بھی تو کیسے پڑھتا۔ آنے والی اقساط میں دکھایا جائے گا کہ ثنا اور روحام کی نزدیکیاں بڑھ جائیں گی۔ شروع میں ثنا کترائے گی، مگر آخرکار وہ روحام سے محبت کرتی ہے۔ ان کا ملنا جلنا شروع ہو جائے گا، مگر جب وہ روحام کے قریب آئے گی تو اسے علم ہوگا کہ اب روحام وہ پہلے جیسا روحام نہیں رہا، وہ ملیحہ کی جدائی میں کھویا کھویا سا رہنے والا روحام بن گیا ہے۔ آخرکار روحام اور ملیحہ کو قریب کرنے میں ثنا اور موہت ہی کردار ادا کریں گے۔ جب یہ لوگ تھک جائیں گے ان کی زندگیوں میں واپس آنے کی کوشش کر کے، تو یہ دونوں ہی ان کو ملائیں گے۔ یہ سب کیسے ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے آئندہ اقساط دیکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔